کے بعد وہ کہتا ہے نہیں میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، نہ جواب کر دوں گا مناظرہ کرنے آیا ہوں۔ میرے غریب نواز نے فرمایا بہت دور سے آئے ہیں، خادم سے فرمایا ایک گلاس پانی پلا دو، مٹکے سے پانی لے جا کر ایک گلاس دیا، میں نہیں پیتا، کہا بھائی اس پانی میں کچھ نہیں ہے، پانی پی لیجئے، بہت دور سے آئے ہیں۔ پانی پیا، پی کر کے بیٹھا ہے، کہا میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے غریب نواز نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، اب لنگر عام چل رہا ہے، آپ تھوڑا سا کھا لیجئے۔ اس نے کہا میں نہیں کھاتا، میں پہلے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بات سنیے، مناظرہ کے لیے بہت وقت باقی ہے، پہلے جو ہے یہ کھانا کھا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دیکھا کہ سب کھا رہے ہیں، اس نے ایک نوالا لیا، منہ پہ لیا، وہ حلقے سے نیچے اترا۔ اب پنڈت سوچنے لگا یہ کیسا انسان ہے، ان کا کردار کتنا اچھا ہے، اس کی زبان کتنی اچھی ہے، آنکھیں کتنی اچھی ہے، رخسار کتنے اچھے ہیں، پیشانی کتنی اچھی ہے، کردار کتنا اچھا ہے، میں اس کو بھگانا چاہتا ہوں اور یہ مجھے بٹھا رہے ہیں، میں اس کو مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، یہ پانی پلا رہا ہے، میں اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے کھانا کھلا رہا ہے۔ دل کی دنیا نے کہا ارے میں غلط ہوں، اگر ان کا کردار اتنا اچھا ہے تو مدینے والے کا کردار کتنا اچھا ہوگا، اگر یہ اتنے اچھے ہیں تو مدینے کے مصطفیٰ کتنے اچھے ہوں گے۔ اس نے کہا اے بابا اب مناظرہ نہیں کرنا چاہتا، جس نبی کا کلمہ آپ پڑھانا چاہتے ہیں ہمیں پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام ایسے نہیں پھیلا، اسلام اس انداز میں پھیلا۔ ایک آدمی جا کے کہتا میرے غریب نواز کو، کہا سرکار کا کیا، کہا سرکار میں اللہ کا محبوب ولی بننا چاہتا ہوں، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بیٹا تین چیزیں پیدا کرو۔ کتنی چیزیں؟ نوٹ کیجئے گا، کتنی چیزیں؟ اور ایمانداری سے بولیے گا مجھے، یہ تینوں چیزیں کسی میں ہیں؟ ہم میں سے کسی میں نظر آ رہی ہے؟ تین چیزیں، کہا سرکار وہ تین چیزیں ہیں کیا؟ میرے غریب نواز نے فرمایا سورج کی طرح شفقت کرنا سیکھو، سورج کی طرح شفقت کرنا سیکھو۔ ایمانداری سے بتانا، سورج جب نکلتا ہے تو امیر کے گھر بھی روشن ہوتے ہیں، غریب کے گھر بھی روشن ہوتے ہیں، مسلمان کے گھر بھی اجالا ہوتا ہے، کافر کا گھر بھی اجالا ہوتا ہے، حویلی بھی روشن ہوتی ہے، جھوپڑی بھی روشن ہوتی ہے۔ مولانا کے گھر میں بھی روشنی ہے تو مقتدی کے گھر میں بھی روشنی ہے، جاہل کے گھر میں بھی روشنی ہے تو عابد کے گھر میں بھی روشنی ہے، پیر کے گھر بھی اجالا ہے تو مرید کا گھر بھی اجالا ہے، استاد کا گھر اجالا ہے تو شاگرد کا گھر بھی اجالا ہے، اپنوں کا گھر بھی اجالا ہے تو بیگانے کا گھر بھی اجالا ہے، جو پوجا کرتا ہے اس کا بھی گھر اجالا ہے، جو نہیں مانتا ہے اس کا بھی گھر روشن ہے۔ برابر ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسی شفقت کوئی کرتا ہے ہمیں، جو آنے والا کوئی آئے سب کے ساتھ ایک جیسی رویہ، سب کو ایک نگاہ سے دیکھے، گالی دینے والے کو بھی سینے سے لگا لے، راستہ چھینکنے والے کو بھی دل سے لگا لے، برا بولنے والے کو بھی سینے سے لگا لے، پتھر مارنے والے کو بھی کہے یار تو پتھر مارا ہے۔ آج تو لوگ حضور توجہ چاہوں گا، میرے استاد گرامی بیٹھے ہیں، خدا کی قسم بڑی محنت سے پڑھائے ہیں، حضرت یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ایمانداری کی بات یہ ہے آج حالات اتنے برے ہو گئے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں، اور میں کہتا ہوں لوگوں ایک دو چار پتھر نہ مارو اور زیادہ پتھر مارو، تاکہ جس دن ہم مدرسے کی نیند کھو دیں گے تمہارے پتھر اس نیند میں کام آ جائے گا۔ تم گالی دیتے ہو اور گالیاں دو، میرے مصطفیٰ نے درس دیا ہے، صبر دیا ہے، پتھر کی چوٹ پا کر اور سن کے گالیاں بھی، آقا کا تھا یہ عالم پھر بھی دعا دیے ہیں، آقا کا تھا یہ عالم پھر بھی دعا دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرات بد دعا کر دیں گے، جو بد دعا کرے اس کے بد دعا سے مت ڈرو، جو بد دعا کر دے نا اس کی بد دعا سے مت ڈرو، جو صبر کیا ہے اس کے صبر سے ڈرو، اس صابر سے ڈرو۔ بد دعا دینے والے کے ساتھ خدا نہیں ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے میرا خدا کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے خدا اس کے ساتھ ہے۔
جو ظلم کرتا ہے اس کے ظلم سے نہ ڈرو، جو صبر کرتا ہے ایسے صابر۔ آج حالات الٹے ہیں حضرات، کیا فرمایا؟ سورج کی طرح شف کر۔ اگر یہ خصلت پیدا ہو گئی، یہ عادت پیدا ہو گئی، یہ چیز تمہارے اندر آ گئی، تو سمجھنا کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ پہلی چیز فرمایا سرکار۔ دوسری میرے غریب نواز نے فرمایا سمندر کی طرح سخاوت کرنے والے بن جاؤ۔ زور سے بولو نا سبحان اللہ۔